الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج سفر المظفر کی 25 تاریخ ہے۔ یہ سنیوں کے لیے اسپیشلی بہت ہی جو ہے وہ اہم تاریخ ہے۔ سوچا کہ اسی حوالے سے کچھ تھوڑی سی معلومات پیش کروں۔ آج ہم جس شخصیت کی وجہ سے سنی کہلاتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے ہم چلتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، ہم ان عقائد پر چلنے والے ہیں جن کو حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ وہ طریقہ، وہ راستہ، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ تو یہ ساری برکتیں ہمیں جس کی وجہ سے ملی، آج اس کا یوم عرس ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اہل سنت پہچان نصیب ہوئی، یعنی امام احمد رضا خان فاضل بری، ان کا آج یوم عرس ہے۔ رات کو ذہن بنا کہ یہ ان کے بارے میں آج صبح کچھ بیان کیا جائے، لیکن چونکہ ہمارا یہ جو صبح فجر کا جو حلقہ درس ہوتا ہے، یہ 5 سے 7 منٹ کا حلقہ درس ہوتا ہے، 5-7 منٹ میں ہم ان کا پورا نام لے لیں، وہ بھی بڑی بات ہے۔ کہ ہم ان کی سیرت کا احاطہ کر سکیں، اس میں یہ ممکن نہیں۔ ان کی سیرت پر بولنے کے لیے ہمیں 5 منٹ نہیں بلکہ شاید 5 سال بھی کم پڑ جائیں۔ اتنی سیرت ہے، اتنے ان کے واقعات ہیں، اتنا انہوں نے لکھ دیا ہے۔ مطلب وہ شخصیت جس کو 1000 کتاب سے زیادہ کتابیں جس نے لکھی، 100 علوم سے زیادہ جس پر دسترس حاصل تھی۔ مطلب 100 علوم کے خالی نام بتانا نا، ہم اگر نام بتانا شروع کریں تو وہ تو بہت بڑی بات ہے، 100 علوم کے نام بتانا۔ ان کو اس پر دسترس حاصل تھی، یہ اس کو پورا اوپر سے نیچے تک جانتے تھے ان علوم کو۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی علمی شخصیت۔ ان کے دور میں اگر کسی کو کوئی میتھ کا مسئلہ حل کروانا ہوتا نا، پوری دنیا سے کہیں نہیں حل ہو رہا ہے، ان کے پاس آ جاؤ۔ بظاہر مولوی تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد کے امام ہیں، میتھ کا مسئلہ نہیں آتا، ادھر آ جاؤ، سائنس کا مسئلہ ٹکے، ادھر آ جاؤ۔ یہ ہر طرح کا مسئلہ ان کے دور میں، کسی بھی علم کے متعلق کوئی مسئلہ ہے وہ انہی کے پاس آ کر حل ہوتا تھا۔ چونکہ ہمارے پاس وہ مطلب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پورا احاطہ کر سکیں، صرف ایک واقعہ ایسا سناتا ہوں، ایسی بزرگ ہستی کا سناتا ہوں کہ آپ ان کو سن کے ان کی شخصیت کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کیجیے۔ ایک بہت بڑا نام ہے، شاید آپ نے سنا ہو، محدث سورتی، احمد وسیع ان کا نام تھا۔ محدث سورتی، سورتی وہ اس علاقے کے تھے، تو وہاں کے وہ محدث تھے، اتنے بڑے محدث تھے جن کو بخاری زبانی یاد تھی۔ 7000 پلس حدیثیں ہیں بخاری شریف کی، اور یہ بخاری اس بندے کو پوری زبانی یاد تھی۔ اور 40 سال جس بندے نے ایک جگہ پر بیٹھ کر درس حدیث دیا ہے، 40 سال، 2-4 سال ہوں، 2-4 دن ہوں تو علیحدہ بات ہے، 40 سال جس بندے نے درس حدیث دیا ہے، ان کے شاگرد، جو ان کے شاگرد تھے وہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں تھی، وہ محدث اعظم ہند تھے، ہند کے سب سے بڑے محدث تھے، اشرفی میاں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم محدث سورتی سے پوچھا کہ حضرت جب بھی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ آتا ہے تو آپ بڑے جھوم جاتے ہیں، بڑی محبت سے کرتے ہیں، بڑے جناب جذب سے، بڑی عقیدت سے کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو جانتے ہی نہیں ہو۔ جی آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ کہ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے کہ جو علم کا پہاڑ ہے، مطلب یوں آگے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت کی تعریفات شروع کی، تو کہتے ہیں جب اعلیٰ حضرت کی وہ تعریف بیان کر رہے تھے تو میں نے ایک سوال بیچ میں کیا کہ حضرت وہ آپ سے بڑے محدث بھی ہیں؟ مطلب شاگرد جو ہوتا ہے اس کو اپنے استاد سے زیادہ لگا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میرا استاد جتنا بڑا ہے اتنا اور تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب ان شاگرد نے اپنے استادوں سے پوچھا کہ کیا وہ آپ سے بھی بڑے محدث ہیں؟
انہوں نے کہا کہ ہم نے تو حدیث سیکھی انہیں سے، حالانکہ بظاہر ان سے پڑھا نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں تم سمجھ جانا. کہتے ہیں میں اور میرے باپ دادا ہم شروع سے مسلمان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں، شروع سے مسلمان ہیں، لیکن ایمان کی حلاوت جو ہے، ایمان کی حلاوت ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے مجھے ملی. ہم بھی مسلمان ہیں نا، ہمیں اپنے ایمان کی حلاوت کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کی حلاوت کیا ہے. ایک اور محدث کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں، ظاہر ہے کہ ہر سنی مسلمان کو مدینے سے محبت تو ہے ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کرنا، مدینے سے محبت کرنا، مدینے میں اپنے مرنے کی دعائیں کرنا، وہ میں نے اعلیٰ حضرت کی مجلس سے سیکھا ہے. کہ ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو مجھے مدینے سے محبت ہو گئی. تو یہ وہ شخصیت ہے جس نے ہمیں جینا سکھایا، جینے کا ہر طرح. آپ خالی فتاوی رضویہ شریف کو دیکھ لیں، 33 جلدیں ہیں اس کی. فتاوی رضویہ شریف جو انہوں نے لکھا ہے اس کی 33 جلدیں ہیں، اور وہ 33 جلدیں کتنی ہیں؟ وہ فتاوی جات جو انہوں نے اپنی زندگی میں لکھے ہیں اس کا 30% حصہ ملا ہے. کتنا جی؟ 30% حصہ ملا، اس کی 33 جلدیں بنی. تو جو 70% حصہ ملا ہی نہیں، مثال فتویٰ لکھا، فتویٰ لکھ کے کسی کو دے دیا، وہ آگے چلا گیا، اب وہ جو جہاں چلا گیا وہاں سے واپس تو نہیں آیا نا. تو جو واپس آیا یا جو آستانے پہ رہ گیا، جو دارالافتاء میں رہ گیا، اس کو جب بعد میں ان کی زندگی کے بعد چھاپا گیا تو اس کی 33 جلدیں بنی. تو اگر وہ سارا مل جاتا جو انہوں نے اپنی زندگی میں لکھا ہے تو وہ کتنا بڑا فتاویٰ بنتا. یعنی اتنا انہوں نے کام کیا ہے زندگی میں. ایک دفعہ یہ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ آرام کریں، آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، آپ آرام کریں. یہ آرام کرنے کے لیے کسی دور دراز علاقے میں چلے گئے کہ اب کام نہیں کرنا، کسی دور دراز، کیونکہ یہاں رہو گے تو ملاقاتیوں کی رش اور فتاوی جات کی رش اور اتنے کام ہوتے ہیں، تو یہاں تو آرام کا موقع نہیں مل پائے گا، کہیں دور چلے گئے. تو بہار شریعت جن کا درس ہم جمعے والے دن سنتے بھی ہیں، درس فقہ، وہ جس بندے نے لکھی ہے وہ ان کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی عیادت کے لیے وہاں پہ گیا کہ بیمار ہیں، آرام کر رہے ہیں. تو کہا میں جب وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ 10 بندے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بندے عام بندے نہیں ایسے جو ہم گپ شپ لگانے کے لیے چلے جاتے ہیں، چلو گپ شپ کر آتے ہیں. وہ 10 مفتی تھے اور وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ چونکہ آپ آرام پہ ہیں نا، تو آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے لیٹے ان کو فتویٰ لکھوا رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ 10 کے 10 ایک ہی چیز لکھ رہے ہیں، پہلا الگ لکھ رہے ہیں، دوسرا الگ موضوع پہ لکھ رہے ہیں، تیسرا الگ، چوتھا الگ، پانچواں الگ. کہتے ہیں جب وہ سب کو ایک ایک عبارت لکھوا کے ادھر 10ویں کے پاس پہنچتے ہیں نا، اس کو عبارت لکھاتے ہیں، تو جب پہلے بھی پہنچتے ہیں تو ان کو یہ بھی یاد ہے کہ میں نے اس کو کس موضوع پر کیا بات لکھوا رہا تھا، اس سے پیچھے کون سا جملہ لکھوایا ہے، اب اس سے اگلا جملہ بولیں گے. دوسرے کے پاس پہنچیں گے تو اب اگلا جملہ بولیں گے. یعنی 8-9 لوگوں کو کراس کرنے کے بعد بھی ان کے ذہن میں اتنی بات مستحضر ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ کیا جملہ لکھوایا تھا اور اب آگے کیا جملہ لکھوانا. یہ تھی ان کی مطلب وہ شان کہ آرام کرنے کے باوجود، آرام کے موسم میں ہے تو اتنا کام ہے، تو جب کام کے موسم میں ہوں گے تو کتنا کام ہوگا. ان کے کام کو اگر جمع کیا جائے تو آج ہم ان کے کام کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کی زندگی کے گھنٹے کتنے تھے. ارے جس بندے نے صرف چند گھنٹوں میں قرآن حفظ کر لیا، آپ سوچ سکتے ہیں چند گھنٹوں میں قرآن حفظ کر لیا. کسی نے پوچھا بھی آپ نے حفظ کیوں کیا؟ کہتے ہیں جی سارے لوگ مجھے جب وہ بھیجتے تھے نام لکھ کر تو نام کے ساتھ حافظ لکھتے تھے، تو میں حافظ تھا نہیں، تو میں نے سوچا لوگوں کا حسن زن جو ہے نا وہ پورا ہو جائے، تو چلو اس دفعہ رمضان میں ہم بھی قرآن حفظ کر لیتے ہیں. پہلے رمضان سے اعتکاف بیٹھ گئے، مسجد میں اعتکاف کر لیا پہلی رمضان سے، اور مغرب کی نماز کے بعد افطار بھی کرنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، وضو عشاء کے لیے تازہ وضو بھی کرنا ہے، اور سنت قبلیہ بھی ادا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جناب آپ نے 1 سپارہ پڑھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور تراویح میں سنانا بھی ہے. اتنی دیر ہے، باقی دن بھر میں اپنی مصروفیات چل رہی ہیں، دن بھر میں منزل نہیں پڑھنی، دن میں کوئی کام نہیں کرنا، مطلب قرآن کے حوالے سے. صرف مغرب کے بعد آپ نے چند منٹ میں، چند سیکنڈ، مطلب چند منٹوں میں آپ نے وہ قرآن کا 1 سپارہ پڑھنا بھی اور تراویح میں وہی سنا بھی دینا. یوں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا. تو اگر سارے کو نوٹ کریں تو چند گھنٹے ہی بنتے ہیں، چند گھنٹوں میں اس بندے نے قرآن حفظ کر لیا. یہ تو ان کا حافظہ. اللہ ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.